हूँ अल्लामा तारिक कादरी साहब के और इमरान खान साहब के, तो मुल्क बहरानों का शिकार हो जाएगा। आप आईनी तरीके से मामलात को उसके बाद कैसे ठीक करेंगे, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि 12 जमातें इस वक्त पार्लियामेंट में हैं, उनमें सिर्फ एक जमात को छोड़ के 11 जमातों ने आज जमहूरियत आइन और मेरे ऊपर उन्होंने मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार किया है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और पाकिस्तान में पहले कभी इस तरह नहीं होता था कि इस तरह अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो जाएं किसी एक इशू पे, और वो सब लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद उन्होंने मीडिया के बारे में बात की। उन्होंने कहा मीडिया मुझे डिवाइडेड नजर आ रहा है, कुछ लोग हैं जो इस वक्त उसी तरह बिहेव कर रहे हैं जिस तरह अपोजिशन जमातें कर रही हैं, वो सिस्टम के साथ हैं और सिस्टम की हमायत कर रहे हैं, जबकि मीडिया के बाकी लोग ऐसे हैं कि जो इस सिस्टम को ब्रेक करना चाहते हैं, वो जो प्रोटेस्टेंट इस वक्त सड़कों पर खड़े हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और ये एक डिवीजन जो उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया में भी नजर आ रही है। और साथ उन्होंने शुक्रिया अदा किया, कहने लगे कि मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कौम अगर इमरान खान साहब या तारिक कादरी साहब के बारे में कोई बहुत ज्यादा पुरुम्मीद थी, तो जो कुछ मीडिया ने उनको दिखाया, जिस तरह मीडिया ने उनको पेश किया, वो तवक्कुआत कौम की खत्म होगी और उनका रियल चेहरा जो है वो कौम के सामने आ गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आप खुद बताइए कि अगर मैं पूरे इलेक्शन की रिकाउंटिंग करवाता हूं या ऑडिट करवाता हूं तो क्या ये मुमकिन है, ये पॉसिबल। उन्होंने कहा कि हुकूमती सतह पे मुमकिन है ही नहीं कि दोबारा रिकाउंटिंग करवा दी जाए, सबका ऑडिट करवा दी जाए पूरे हलकों का। तो ये अगर उनका मुतालबा है तो बड़ा इर्रेशनल किस्म का मुतालबा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपनी कुर्सी से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे हुकूमत से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कुछ वादे किए थे जब मैं दोबारा इक़्तिदार में आया हूँ, मैं उन वादों को निभा रहा हूँ, जिसमें से एक वादा ये भी था कि हम 1980 और 90 की दहाई की जो सियासत है वो नहीं करेंगे। हम किसी का मैंडेट चोरी नहीं करेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ केसेस नहीं बनाएंगे, किसी को फोर्स के साथ उनको फतह करने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि मैं देखे जब इलेक्शन हुए और रिजल्ट्स निकले तो जहां जहां कोई पार्टी मजबूत थी मैंने उसको हुकूमत बनाने की इजाजत दी। उन्होंने ये बताया कि कुछ हमारे साथी थे, हमारे कोलिशन पार्टनर थे जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाना चाहते थे, और अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPs उनको दे देते तो वहां हुकूमत बन जाती, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, जिसपे मेरे साथी जो थे कोलिशन पार्टनर नाराज हो गए, बड़ा अरसा नाराज रहे। लेकिन मैंने कहा कि वहां पे इमरान खान साहब की अक्सियत है, तो वो अगर कुछ अरकान को आपस में साथ मिला के अगर वहां पे हुकूमत बनाते हैं तो उनको बनाने की इजाजत देनी चाहिए। इसी तरह का बलोचिस्तान में हुआ, यही कराची सिंध में हुआ, और मैंने किसी जगह इंटरव्यू नहीं किया और उनकी बात और मुतालबात माने। वफाक में भी मैं इसी तरह कर रहा हूं और किसी जगह हमसे नहीं ऐसा हुआ। बाकी उन्होंने कहा कि ये सिस्टम है, सिस्टम को चलना चाहिए, मैं इस सिस्टम को ब्रेक नहीं होने दूंगा कि किसी तरफ से कि लोग अगर को आए और 10, 15, 20 हजार लोगों को लेकर आए। उनका तो कहना था कि इससे भी कम लोग हैं और वो इस तरह इशारे दस्तूर पे बैठ जाए और उसके बाद हुकूमत को डिक्टेट करवाना शुरू कर दे, ब्लैकमेल करें, तो ये तो नहीं हो सकेगा। बाकी ये तो उनकी बातें थी। अब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन की तरफ जाता हूं। मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगाया कि अभी तक वो क्लियर नहीं है कि इमरान खान साहब और अल्लामा तारिक कादरी साहब के पीछे कौन है, क्योंकि बार बार उनसे ये सवाल किया जाता था तो वो कहते थे कि ये मुझे मालूम है कि कोई है, लेकिन मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि वो कौन है। वो पाकिस्तान के अंदर से लोग हैं या बाहर से हैं, ये मैं सरदस्त उन्होंने कहा कि मैं इसकी ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आपकी बात हम मुकम्मल करेंगे, लेकिन जो अल्लामा तारिक कादरी की गुफ्तगू जारी है, तकरीर जारी है, और हम आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां जावेद चौधरी साहब के साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मौजूद हैं। जी जावेद चौधरी साहब। जी असद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ममनून, आपने इस क्रिटिकल मोमेंट पे आपने टाइम निकाला, बहुत आपका शुक्रिया। पूरी कौम ये कह रही है कि हम पिछले 7-8 दिनों से एक बीमारी की हालत में हैं। जब भी टेलीविजन खोलते हैं वहाँ पे इमरान खान साहब की तकरीर सुनते हैं, फिर अल्लामा तारिक कादरी साहब की तकरीर सुनते हैं, उनके हवारी भी हैं, उनकी पार्टी के लोग भी हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही और इन लोगों को उठाया क्यों नहीं जा रहा, या इनके मुतालबात माने या कोई कानून को हरकत में लेके आए ताकि ये बुखार तो खत्म हो। गवर्नमेंट इतनी सुस्ती का मुजाहरा क्यों कर रही है खान साहब? तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। ये सुस्ती ना समझे, ये अभी आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी थी, वहाँ पे आप और बड़े मुस्तनद जो टीवी के एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, वो भी मौजूद थे। ये बेसिकली आपको वज़ीर आज़म साहब ने भी एक्सप्लेन किया है कि हम तशद्दुद को अवॉइड करना चाहते हैं, हर किस्म के, लाठी चार्ज भी और गिरफ्तारी भी और टीयर गैस भी, और खुदा न खास्ता कोई
گولے بارود کا بھی نہیں ہم استعمال کرنا چاہتے. ہم سیاسی لوگ ہیں, چاہتے ہیں کہ سیاست کے ذریعے مسئلے حل ہو جائیں. نہ صرف یہ ہے کہ جو لوگ ٹی وی اسکرین کو واچ کر رہے ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان دونوں مظاہروں میں, وہ بھی لوگ بیمار ہو گئے ہوئے ہیں. جو لوگ یہ ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں, بچی ہیں, عورتیں ہیں, بیٹیاں ہیں, خواتین ہیں, ہمارے بیٹیاں, بچیاں, مائیں, بہنیں, یہ ساری سانجھی ہوتی ہیں ہر کی, ہر ایک کی جس پارٹی سے مرضی تعلق رکھتے ہوں. تو وہ بیمار ہو گئی ہے. میں کیونکہ قریب ہی رہتا ہوں یہ جہاں پہ یہ دونوں دھرنے ہیں, تو وہاں پہ جو حالات ہم دیکھتے ہیں صبح کے پیر 12-1 بجے تک جو ہے وہ ناقابل بیان ہے وہاں پہ. اور جو تعفن ہے, آپ پہلے یہاں آپ کے پاس تھے, آپ کو اندازہ کہ اتنے لوگ جو ہے جو یہاں ہی رہتے ہوں, یہاں پہ ہی رات واش یہاں رومز پہ کوئی نہیں نہ ہے, وہاں پہ کھانے کا بندوبست ہے, نہ یہاں پہ, نہ وہاں پہ, نہ پانی ہے, نہ ادویات ہیں, ادویات ہیں, وبائیں پھیل رہی ہیں جن کھلا آسمان ہے, کھلے آسمان کے نیچے لیٹے ہیں لوگ. برسات کا موسم ہے, برسات کا موسم آپ کو یاد ہوگا, ہم جب بچپن میں برسات میں بعض چیزیں کہا جاتا تھا کہ یہ چیزیں نہیں کھانی برسات میں, جو ہے جلدی انفیکشن ہو جاتی ہے یا وبائی امراض پھیل جاتی ہیں. تو یہ تعفن جو ہے وہاں پہ اس طرح ہے کہ وہاں پہ اس علاقے میں بھی, کانسٹیٹیوشن ایونیو میں بھی ہر طرف جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس طرح سانس لے رہے ہیں. 3 ٹن وہاں سے گند اٹھایا, 3 ٹن جو ایک دن میں کچرا اٹھایا گیا وہاں سے. پی ٹی آئی کے اپنے 60 سے 70 لوگ بیمار ہو کے ہسپتالوں میں پڑے ہیں. خواہ صاحب میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ہم منت کریں عمران خان صاحب کی, ہاتھ جوڑیں, ان کے کوئی مطالبات مانیں, لیکن ختم کریں. نہیں, یہ دیکھیں, ہم تشدد کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. میرا اندازہ یہ ہے, بلکہ آپ لوگوں نے بھی یہ اسپیکولیٹ کیا اخباروں میں, میڈیا میں, کہ یہ بھی چاہتے تھے اور لوگوں نے ہمیں ایڈوائز بھی کیا. پارلیمنٹ میں بھی یہ تقریر ہوئی کہ آپ تشدد کو اوائڈ کریں, کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ 2, 4, 5, 10 لاشیں ملیں تاکہ سچویشن ڈیٹیریٹ ہو, اور سچویشن ڈیٹیریٹ ہو اور یہ نظام جو ہے کسی طرح لپیٹا جائے. لیکن آپ کی بات درست ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کا سلوشن جلدی نکلنا چاہیے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ناقابل تلافی جو ہے معاشی نقصان اس وقت حکومت کو پہنچ رہا ہے. آپ کے سری لنکا کے پریزیڈنٹ کا وزٹ کینسل ہو چکا ہے, مالدیو کے پریزیڈنٹ کا وزٹ کینسل ہو چکا ہے, چائنا کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ستمبر میں آ رہے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ بلینز, اربوں ڈالروں کے کانٹریکٹ سائن کرنے ہیں. وہ ہمیں 10,400 میگا واٹ بجلی جو ہے اس کے معاہدے انہوں نے سائن کرنے ہیں. اس کے علاوہ ریلوے کے معاہدے سائن کرنے ہیں, موٹر ویز نئی کے سائن کرنے ہیں. ایک نئے ایرا میں جو ہے پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے جس میں معاشی ترقی کا ایک آغاز ہوگا. وہ ساری کی ساری چیزیں, داسو ڈیم کے لیے 18 تاریخ کو آپ کا کانٹریکٹ ہونا تھا, 18 تاریخ کو کانٹریکٹ ہونا تھا, اور 12 یا 13 کو اس کے یہاں پہ دفتر کا افتتاح کرنا تھا. ورلڈ بینک والے آئے ہوئے تھے افتتاح کرنا, ہم نے وہ بھی پوسٹ پون کر دیا کہ 14 تاریخ ہے, کل اور کل یہ دھرنے ہونے ہیں. تو آپ حساب لگائیں کہ انا کے اوپر 2 یا 3 لوگ جو یہ طاہر القادری صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, ان کی انا کے اوپر جو ہے اربوں روپے اور قوم کا اور ملک کا جو مستقبل ہے جو ہے داؤ پہ لگا دیا گیا ہے. ہم نے تو کوئی انا نہیں دکھائی, ہم بیٹھے رہے ہیں کہ ہم سے بات کریں, پہلے وہ بات نہیں کرتے تھے. اچھا, 2 سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک, گرفتاری کسی کی نہیں ہوگی یہاں پہ؟ نہیں جی, کوئی نہیں ہوگی. اگر لاٹھی چارج کسی پہ نہیں ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا. آنسو گیس استعمال نہیں ہوگی, فورس استعمال نہیں ہوگی یہاں پہ, فورس نہیں استعمال ہوگی. اوکے, اب دیکھیں دوسرا طریقہ یہ رہ گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مستعفی ہو جائیں. آپ استعفیٰ دے دیں خواجہ صاحب. نہیں, ہم استعفیٰ کیوں دیں؟ ہمیں انہوں نے الیکٹ کیا ہوا ہے, جنہوں نے الیکٹ کیا ہوا ہمیں گھر بھیج دیں. نو کانفرنس دیں گے. ایک کتاب ہے جس کا آئین کی ایک کتاب ہے, اس میں طریقہ کار درج ہے کہ کس طرح بھیجا جا سکتا ہے وزیر اعظم کو گھر, کس طرح صدر کو گھر بھیجا جا سکتا ہے. وہ طریقہ کار اپنائیں. اگر if they have the numbers, ہمیں گھر بھیج دیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ مثلا میں نے میرا خیال ہے آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ ساری عمر انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے خان صاحب نے. یہ آؤٹ اگر ان کا نہیں مانا جاتا تھا یا ان کی اپیل جو ہے وہ امپائر ریفیوز کر دیتا تھا, یہ لیٹ جاتے تھے پچ پہ, یا وکٹوں کاٹ لیتے تھے, یا موب کو کہتے تھے کہ اندر آ جاؤ, پچ پہ آ کے لیٹ جاؤ, کرنا شروع کر دو کیونکہ میری اپیل پہ آؤٹ نہیں دیا گیا.
تو اگر کرکٹ میں نام کمایا ہے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق، قواعد و ضوابط کے مطابق کرکٹ کھیلی ہے، اس میں نام کمایا ہے اپنے لیے بھی ملک کے لیے بھی، تو یہ سیاست بھی تو قواعد و ضوابط کے اس کے ایمبٹ میں یا اس کے احاطے میں جو ہے کھیلے نا، وہ اپنے قواعد و ضوابط تو نا. اور قادری صاحب کے تو خیر پالیٹکس میں جو ہے وہ اس وقت پریزنس نہیں ہے. 2002 میں ہمارے ساتھ اسمبلی میں موجود تھے، وہ استعفیٰ دے کے پھر وہ کینیڈا چلے گئے. لیکن یہ اس طرح نہیں ہوتا. ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک سیولائزڈ قوم ہے. ہم نے جمہوریت کی طرف ایک سفر کا آغاز کیا تھا 2008 میں. 5 سال جو ہے پیپلز پارٹی کے خیریت سے گزرے. اب 14 مہینے ہمارے گزر گئے ہیں. ہمیں 14 مہینے کی پرفارمنس پہ جج نہیں کیا جا سکتا. ہمیں لوگوں نے 5 سال... آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ صرف 14 مہینے گزرے آپ کو اور 14 مہینے بعد حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لیا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامی آپ کی بھی تھی جس کی وجہ سے لوگ باہر نکلے. صاحب یہ لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنے کی بات نہ کریں. ابھی 3:30 بجے خان صاحب آئے ہوئے تھے اپنے کنٹینر کے اوپر، تو وہ پھر رہے تھے اس کے اوپر کنٹینر پہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے، تو لوگوں کو جو ہے وہ سکندر یاد آ رہا تھا. تو یہ جو ہے کون سا سکندر؟ وہ جو نہیں آیا تھا 2 کلاشنکوف لے. تو وہ ان کے ہاتھ میں کلاشنکوف نہیں میں کوئی اس قسم کی گستاخی نہیں کر سکتا. میں نے لائٹر ایک ریمارک دیا ہے. تو وہ اس وقت کیا کون سے لوگ تھے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے؟ کوئی بندہ نہیں تھا. کوئی بندہ نہیں تھا. خالم خالی کرسیوں کو ایڈریس کر رہے تھے. 300-400 بندہ تھا. کبھی کہتے تھے ادھر آ جاؤ، کبھی کہتے ادھر آ جاؤ. اب دیکھیں ایک سیاسی لیڈر کا ایک اپنا کرسمہ اور ایک اپنی اٹریکشن اتنی ہونی چاہیے، اس کی ایک اپنی اپیل ہونی چاہیے کہ اس کو پھر گانے بجانے والے جو ہے نا انہیں بلانے چاہیے. ایک سٹیج کے اوپر گانا بجانا ہو رہا ہے، دوسری سٹیج پہ سنا آج قوالی ہوگی. سو دا چوائس از اویلیبل ٹو پیپل کہ وہ قوالی سننا چاہتے ہیں یا گانا بجانا چاہتے ہیں یا ناچنا چاہتے ہیں. اب یہ مجھے بھی 25 سال ہو گئے ہیں پارلیمنٹری سیاست کرتے ہوئے. ساری عمر گزر گئی ہے اس دشت کی سیاہی میں. یہ سیاست نہیں ہے چوئی صاحب. خیر صاحب آپ کے اپنے کارکن بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں. آج فیض آباد میں جس طرح اجتماع ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے آپ کے، اور انہوں نے اے آر وائی کے ایک ورکر کے اوپر حملہ بھی کیا، اور وہ بھی اس طرح کل شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا. اور کل مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بنی گالہ کی طرف لوگ جا رہے تھے اور آپ کے ایم این اے جو تھے وہ کہہ رہے تھے لوگوں کو جائیں وہاں پہ، اور آپ نے روکا ان کو وہاں پہ جانے سے. تو کیوں آپ کے جو کارکن ہیں کیوں ایکٹیو ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے؟ کنٹرول کریں سر. مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ کسی قسم کا متشدد رجحانات جو ہیں سیاست میں، لیکن جب خان صاحب کھڑے ہو کے وہاں پہ کہیں گے اپنے کنٹینر پہ کہ نواز شریف کو باہر گھسیٹ کے لے آؤ اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر چلے جاؤ، اگر مجھے کچھ ہو گیا فلانے کو قتل کر دینا، فلانے کو مار دینا، تو زبان جس طرح کی خان صاحب لوگوں کو، یہ نوجوان نسل کو، بچوں کو تربیت دے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ہم سیاسی لوگوں کا یہ کام نہیں ہے. ہم نے اگر ہم اوپینین میکرز ہیں یا اوپینین لیڈرز ہیں تو ہمیں اس طرح ایکٹ کرنا چاہیے. یہ اس طرح کی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. خان صاحب کو زیب نہیں دیتا. وہ اس ملک کے میں ان کی ایک فالوئنگ ہے، مستند فالوئنگ ہے، اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. وہ اپنی پاپولیرٹی کو بھی ہرٹ کر رہے ہیں، لوگوں کا جو اعتماد ہے اس کو بھی مجروح کر رہے ہیں. وہ کسی زمانے میں انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی عزت کمائی ہوئی ہے، ان چیزوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو اس وقت وہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے اوپر بھی اختیار نہیں ہے. اختیار نہیں ان کو؟ کیا مطلب؟ خواہشات جب غلبہ پا جائیں اپنے اوپر تو انسان کا اپنا اختیار تو ختم ہو جاتا ہے. آپ کا خیال یہ کہ عمران خان جو کچھ کر رہا ہے وہ خود نہیں کر رہے؟ نہیں، خواہشات جو ہے نا وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں نا آپ کا ایک چیز کا. دیکھیں بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جب ڈیزائر جو ہے وہ ایکسٹریم پہ پہنچ جائے، خواہشیں جو ہیں آپ پہ غلبہ پا جائیں، تو وہ بھی ایک شرک کی جو ہے اس کی قسم ہوتی ہے، یا اس کی ایک شرک کی طرف جو ہے جانا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا یا اس کی خوشنودگی کی بجائے اپنی خواہشات کی تکمیل میں اتنے زیادہ مگن ہو جائیں، اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آپ جس طرح یہ کر رہے ہیں. میں کوئی مذہبی آدمی صاحب دیکھیے ان کے ساتھ بہت سیزن لوگ ہیں. جاوید ہاشمی صاحب جیسے پوری زندگی ان کی پالیٹکس میں گزری. وکھرے بلا کے پوچھ لئیے ان کے ساتھ نہیں ہے.
ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਨੋ मन लो। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब को देख लीजिए, जहांगीर तरीन साहब को देख लीजिए, शेख रशीद साहब देखिए सीजन आदमी है, पूरी जिंदगी उन्होंने पॉलिटिक्स की है, वो सब इतने समझदार लोग उनके साथ हैं, तो आप समझते हैं कि इमरान खान